میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار ضرورتوں کا محتاج بنایا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محتاج مخلوق انسان ہے۔ اس کی ہر ضرورت بڑی لمبی چوڑی ہے، اور یہ انسان اپنی ذات میں بڑا کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا۔ اس کی ضرورتوں میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ مجھے دنیا میں کس نے بھیجا ہے۔ جو میں نے شروع میں بات کر، تو پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تو وہ تو سارا بھول گیا، تو اب لگاؤں۔ تو یہ سب سے زندگی کا سب سے پہلا علم کہ مجھے اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے۔ میں نے کوئی درخواست دی تھی کہ مجھے عثمان زئی میں پیدا کیا جائے، میری زبان پشتو ہو۔ میں نے کوئی کہا تھا مجھے عورت بنایا جائے، میں نے کوئی کہا تھا مجھے مرد بنایا جائے۔ مجھے دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ اس سوال کا جواب، اس علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا، مجھے کیوں بھیجا ہے، میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا کام کیا ہے۔ تیسرا، میں مر کیوں جاتا ہوں، یہ موت کیسے آ جاتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ لوگ مٹی میں ڈال کے جو آ جاتے ہیں تو کیا بس اب میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یا آگے اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ میری وہ ضرورت ہے جس کے بغیر نہ میں اپنے آپ کو پہچان سکتا ہوں، نہ اپنی زندگی کی منزل کو پہچان سکتا ہوں، نہ اپنے آنے کے صحیح راستے کو پہچان سکتا ہوں۔ یہ علم انسان کے پاس ہے نہیں۔ اللہ نے احسان فرما کر 1,24,000 انبیاء کو بھیج کر ان کو یہ علم دیا، ان کے ذریعے سے پھر آگے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسان کی فطرت میں نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ امتحان کا جہان ہے۔ یہاں برائی خود بخود پیدا ہوتی ہے اور نیکی کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو مٹی کی صفت یہ ہے، اس میں گندی بوٹیاں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اور اس میں یہ خوبصورت درخت پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں کانٹے دار جھاڑیاں آپ ہی پیدا ہو جائیں گی، یہ پھول والے پودے یہاں پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں گندا گھاس خود بخود ہوتا ہے، اسے کاٹنا مارنا پڑتا ہے، یہ سبز گھاس لگانا پڑتا ہے، پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر پانی دینا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ پروان چڑھتا ہے۔ یہی کچھ انسان کی فطرت ہے۔ اس میں جھوٹ اپنے آپ پیدا ہوتا ہے، سچ کو لانا پڑتا ہے۔ اس میں تکبر خود آتا ہے، تواضع کو لانا ہوتا ہے۔ اس میں بخل شوم پنا خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو لانا ہوتا ہے۔ اس میں جہالت فطری ہے، علم کو لانا ہوتا ہے۔ اس میں گمراہی کا اور اس میں گناہوں کا شوق اپنے آپ ہوتا ہے، اس کو نیکی پہ لانا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی ایک رکاوٹ ڈالی کہ اس کے پار کرو، اسے پار کرو۔ جیسے امتحان ایک رکاوٹ ہوتا ہے، اسے پار کرو۔ کیا ہوگا؟ پار کرو گے، اگلی تمہیں سیڑھی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ تو یہاں انسانوں کے اندر حسد خود اٹھے گا، ایثار پیدا کرنا ہوگا، خود غرضی خود اٹھے گی، قربانی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ یہاں انسان کے اندر تکبر، غصہ اپنے آپ آئے گا، غصے کو پی جانا، دبا لینا، معاف کرنا، یہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ کام دنیا کے انسان نہیں سکھا سکتے۔ یہ 1,24,000 نبی آئے جنہوں نے آ کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی اور سکھائی کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو، تمہیں دنیا میں بھیجا کس نے ہے، تم مر کیوں جاتے ہو، تمہارے ساتھ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ زندگی کے سب سے بہترین، سب سے قیمتی علم ہے کہ مجھے میرے راستے کا پتہ ہو، مجھے میری منزل کا پتہ ہو، مجھے میرے اچھے اور برے کا پتہ ہو، مجھے میری کامیابی ناکامی کا پتہ ہو کہ کامیاب میں کیسے ہوں گا، ناکام میں کیسے ہوں گا۔
میری عزت کس میں، میری ذلت کس میں؟ اس لیے نبی دنیا کے سب سے عظیم انسان ہوتے ہیں، نبی سب سے اعلیٰ انسان ہوتے ہیں۔ دنیا میں کتنے بڑے بادشاہ آئے، اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں کیا، کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سلام بھیجا۔ سلام علی نوح فی العالمین، میرا نوح پہ سلام ہو۔ ابراہیم نے قربانی دی، اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تھکے، اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو گمراہی سے نکالنے کی قربانی دی، اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی الیاسین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ کو، صدر کو، وزیر کو سلام نہیں بھیجا، سلام بھیجا تو نبیوں کو بھیجا، اور سارے نبیوں پہ سلام بھیجا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، میرا سارے نبیوں پہ سلام ہو۔ پھر ہمارے اپنے نبی پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے سلام بھیجا تو سلام علی محمد نہیں فرمایا، بلکہ لمبی عبارت کو لے کر آیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، مرد اور عورتوں، تمہارے بھی ذمہ ہے اس پاک نبی پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر، وزیر، خان سے اور پٹھان سے، راجپوت سے، قریشی سے، عربی سے، اجمی سے اللہ نے کلام نہیں کیا۔ دنیا میں ایک ہستی ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان سے کلام کیا اور وہ نبی بن کر آئے تو اللہ پاک نے ان کو کلام کی عزت بخشی۔ گھر سے نکلے ہوئے، دشمن کے خوف سے بھاگے ہوئے، 10 سال پردیس میں بکریاں چراتے رہے، تو ان کا اس وقت دنیاوی جو لیول تھا، سٹیٹس تھا، وہ بکری چرانے والا ان کا ظاہری ایک معیار تھا۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی کا نکاح کر دیا، 10 سال پورے کر کے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے راستے سے بھٹکایا اور وادی سینا میں پہنچایا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے اس پاک نبی سے خطاب کیا۔ فلما اتاہا، جب وہ پہنچے، نودی یا موسیٰ، کہا گیا اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار، انک بالواد المقدس طویٰ، تو بڑی پاک وادی میں آ چکا ہے، وانا اخترتک، میں تیرا انتخاب کر چکا ہوں، فاستمع، دھیان سے سن، لما یوحیٰ، جو ابھی تجھے کہا جائے گا، بتایا جائے گا۔ کیا ہے میرے مولا؟ اننی انا اللہ، پہلا سبق آ رہا ہے، مجھے کس نے بنایا، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس پہلے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہوں ایک اکیلا اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں، لا لا لا، ہر چیز پہ لا ہے، زمین و آسمان ہوں تو لا کی تلوار کے نیچے ہیں، سورج چاند ستارے ہوں تو لا کی تلوار کے نیچے ہیں، صدر، بادشاہ، وزیر ہوں تو لا کے نیچے ہیں، ایٹم، راکٹ، توپیں ہوں تو لا کے نیچے ہیں، سمندر، دریا، پہاڑ ہوں تو وہ لا کے نیچے ہیں، سونا اور چاندی ہو، برف اور بھاپ ہو، راکٹ ہو، ایٹم ہو، جہاز ہو، تلوار ہو، انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، وہ سب لا 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 لا، کوئی وجود ذاتی نہیں، لا۔ جبریل جیسا فرشتہ ہو، نہیں، کچھ نہیں، لا۔ اور میکائیل جیسا فرشتہ ہو، کچھ نہیں، لا۔ اور اسرافیل جیسا فرشتہ ہو، کچھ نہیں، لا۔ اور ملک الموت جیسا فرشتہ ہو، وہ بھی کچھ نہیں، لا۔ اور عرش جیسی مخلوق ہو تو وہ بھی کچھ نہیں، لا۔ اور عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 7 زمین آسمان کے برابر اس میں ایک موج اٹھتی ہے، وہ بھی لا۔ اور آسمان بھی لا، اور فرشتے بھی لا، زمین بھی لا، اور بحر بر بھی لا۔ جو جہاں ہے وہ کچھ نہیں، جو جیسا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی پتھر ہے سخت ہے تو کچھ نہیں، ریت ہے نرم ہے تو کچھ نہیں، سمندر کی موج ہے تو کچھ نہیں، دریا کی روانی ہے تو کچھ نہیں، پھول کی مہک ہے تو کچھ نہیں، سردار کی سرداری ہے تو کچھ نہیں، حسین کا حسن ہے تو کچھ نہیں، مالدار کی دولت ہے تو کچھ نہیں، حکمران کا تخت ہے تو کچھ نہیں، وزیر کی وزارت ہے تو کچھ نہیں،
اس کے جھنڈے والی گاڑی ہے تو کچھ نہیں، اونچے محل ہیں، عبداللہ خان کا گھر ہے تو کچھ نہیں، فقیر کا جھونپڑا ہے تو کچھ نہیں، سرداروں کا ملک اور مال ہے تو کچھ نہیں، لا 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 ہے کیا؟ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ لا الہ۔ اے ہائے، ہم نے یہ سبق ہی نہ سیکھا، نہ عورتوں نے مردوں نے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ پہلا انسانیت کا سبق ہے لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، زمین آسمان اس کے غلام ہیں، انسان جنات اس کے غلام ہیں، فرشتے جبریل میکائیل اس کے غلام ہیں، آگ پانی پتھر مٹی ہوا اس کے تابع ہے۔ اس سارے جہان میں جو کچھ ہے اس کے ارادے سے ہے، جو ہوگا اس کی چاہت سے ہوگا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ موسیٰ میں تیرا رب، میں تیرا بنانے والا، میں تیرا اللہ، میں تجھے وجود دینے والا، دھرتی کو بچھانے والا، آسمان کو اٹھانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، سورج کو گرم کرنے والا، چاند کو ٹھنڈک دینے والا، تاروں کو حسن دینے والا، پھول میں مہک ڈالنے والا، میں تیرا اللہ۔ پہلے سوال کا جواب، میں کیوں آیا ہوں میرے رب؟ فاعبدنی۔ موسیٰ تجھے بتاؤں؟ جا لوگوں کو بتا، فاعبدنی فاعبدنی، 4 سدے والوں کو بتا، عثمان زئی والوں کو بتا، بحر بر کی مخلوق کو بتا، فاعبدنی۔ کیوں آئے ہیں یہ عورتیں؟ کیوں آئی ہیں یہ مرد؟ کیوں آئے ہیں یہ پشتو، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ بلوچ، یہ سندھی بلوچی، ہندی، ایرانی، تورانی، عرب کیوں آئے ہیں؟ فاعبدنی فاعبدنی۔ اے موسیٰ میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرو، بندے بن جاؤ۔ نماز کا یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ فاعبدنی، فاعبد کیا مطلب ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی نوکری۔ فاعبدنی، 24 گھنٹے اللہ کی چاہت، 24 گھنٹے اللہ کی پسند والی زندگی۔ جو روکا چھوڑ دیا، جو کہا کر دیا، جدھر کو چلایا چل پڑے، جہاں سے روکا رک گئے۔ شراب چھوڑ دو، ایک حکم آیا، جس کے منہ میں تھا اس نے وہیں الٹی کر دی، وہیں کلی کر دی۔ اس کے جی میں یہ نہیں آیا چلو یہ آخری گھونٹ تو میں پی لوں۔ جس کے ہاتھ میں تھا گر گیا، جس کے منہ میں تھا وہ کلی ہو کے باہر چلا گیا، جس کے مٹک میں تھا مٹکا ٹوٹ کے گلیوں میں بہنے لگ گیا۔ المسجد الفضیح، ایک مسجد مجھے دکھائی ایک عرب نے، وہ مسجد وہ تھی جہاں شراب کا حرام ہونے کا حکم آیا تھا، اور پھر صحابہ نے مٹکے توڑے، مشکیزیں توڑے۔ فضیح بہنے کو کہتے ہیں، بہنے کو۔ تو وہ ساری شراب ایسے پانی کی طرح بہ رہی تھی، وہاں ایک مسجد بعد میں بنائی گئی، اس مسجد کا نام اس نام سے رکھا گیا، مسجد الفضیح، بہ جانے والی مسجد۔ ایک حکم آیا حرام ہے، چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا سود آج کے بعد حرام، سب سے پہلے عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس پورا بینک تھے، پورا بینک۔ ایک آدمی نہ سمجھو، ان کا کروڑوں میں پھیلا ہوا تھا سود، کروڑوں میں۔ تو انہوں نے، آپ نے فرمایا آج کے بعد سود ختم، اور میرے چچا کا سود ختم۔ حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں، اصل بھی ختم، سود بھی ختم، اصل بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوش ہو کر حضرت عباس کی اولاد کو 500 سال حکومت عطا فرمائی۔ 500 سال کی حکومت ملی، کا سود بھی چھوڑا، اصل بھی چھوڑا۔ آج کے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنا ختم، میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ ایاس بن ربیعہ بن عبد المطلب، میں اس کا خون آج ختم کرتا ہوں، اپنے خاندان سے بات شروع کی۔ آج کے بعد کوئی کسی کو ظلماً قتل نہیں کرے گا۔ وہیں تلواریں نیام میں چلی گئیں، وہیں تلواریں نیچے چلی گئیں۔ ایک حکم آیا رات کو پردے کا، وہ اگلے دن ساری عورتیں پردے میں تھی۔ ایک حکم آیا سود ختم، سارا بازار سود سے ختم تھا۔ ایک حکم آیا نماز، تو سب مسجد کو دوڑ رہے تھے۔ ایک حکم آیا روزہ، تو سارے اٹھ کے
روزے رکھ رہے تھے، ایک حکم آیا زکات تو سارے مال کو دینے والے بنے تھے، فاعبدنی فاعبدنی، ایک حکم آیا الا مت جھوٹ مت بولو، کونوا مع الصادقین، تو حجاج جیسا ظالم بھی کہتا ہے لوگ مجھے بڑا برا بھلا کہتے ہیں، میرے اندر ہر عیب ہے، پر جب سے میری ماں نے مجھے جنا ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں آج کی ساری سیاست جھوٹ پہ چل رہی، جھوٹ نہ بولو تو سیاست نہیں چل سکتی، یا سیاست چھوڑ دو یا سچ چھوڑ دو، ایک بات چھوڑ دو، سیاست کرنی ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑتا ہے تو سیاست چھوڑنی پڑے گی، جو چیز آخرت برباد کرے اسے چھوڑ دو، جو آخرت کو بچا لے اسے بچا لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی 1 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنا دو جھوٹوں پر اللہ لعنت برساتا ہے، جھوٹ پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کہاں، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہیں جھوٹ نہیں بول سکتا، سارے عیب کر لے گا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ میرا امتی ہر عیب کر لے گا تو جھوٹ نہ بولے گا۔ اننی انا اللہ، پہلا سبق انسانیت کا اللہ کو جاننا پہچاننا، دوسرا سبق فاعبدنی، میرا بندہ بن جا، میری بندی بن جا، جو کہوں وہ کر جا، جو روکوں سے چھوڑ دے۔ اس میں سب سے اعلیٰ بندگی نماز ہے تو اس کو الگ ذکر کیا، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ سر سجدے میں رکھ دے، وہ انسان نہیں ہے جس کا سر زمین پہ نہ جھکتا ہو، وہ مرد نہیں، وہ عورت نہیں جس کا ماتھا زمین پہ خاک آلود نہ ہوتا ہو۔ اللہ کی قسم آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ جو نکل کر سجدے کی حالت میں زمین پر گرتا ہے، 40 دن کی بارش وہ برکتیں نہیں لاتی، جو ایک آنسو کا قطرہ زمین پہ گر کر زمین میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ زمین کی بارش 10-12 انچ تک جا کر زمین کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور یہ آنسوؤں کی بارش یہ تحت الثری تک جا کر زمین کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آئے ہوئے زلزلے رک جاتے ہیں۔ کوئی اللہ سے ڈرنے والی عورت جب اس کے آنکھ کا آنسو نکل کر زمین پر گرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا مرد جب اس کا آنسو سجدے میں زمین پر گرتا ہے تو ساتوں زمین کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں۔ اور عثمان زئی کی بارش عثمان زئی کو فائدہ ہوگا، 4 سدے کی بارش 4 سدے کو فائدہ ہوگا، میرے ضلع ملتان کی بارش سے میرے ضلع کو فائدہ ہوگا، لیکن مومن اور مومنہ کا ٹپکا ہوا آنسو 7 بر اعظم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ واقم الصلاۃ لذکری، میں کیوں آیا ہوں؟ اگلا میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ پہلی میں کہاں جا رہا ہوں، ایک ہی جملے میں ایک ہی مجلس میں سارا جواب ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا۔ موسیٰ یہ لوگ مر کے مرتے نہیں ہیں، یہ لوگ مر کے ایک گھڑی، ایک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کی طرف یہ چلے جاتے ہیں، وہ آنے والی ہے، میں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ یا اللہ تو نے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ اس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا پتہ چل جائے گا، ہر آدمی کو اس کے کیے کا صلہ مل جائے گا، سچ ہے تو سچائی، جھوٹ ہے تو ظلم و ستم ہے تو آگ ہے، اور اطاعت اور فرما برداری ہے تو جنت ہے۔ اکاد اخفیھا، چھپایا ہوا ہے، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اے موسیٰ دیکھو یہ پاک معصوم کلیم اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا جو نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ آخرت کو جانتے ہیں، اور صرف دنیا کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ برے بندوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہماری اگر صحبتیں غلط ہو جائیں گی تو ہماری ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ چند جملوں میں ساری زندگی کا مقصد بتایا۔ ایک دن آ رہا ہے
جس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا اجر ملے گا. جب ناکام ہوگا تو دیکھو گرمی ہے نا، تھوڑی سی گرمی، ابھی یہ اپریل کا مہینہ، ابھی سخت گرمی نہیں، لیکن سب کو حبس ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو تو ویسے گرمی زیادہ لگتی ہے، ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے، آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے. وہ دن کیا ہوگا جب نافرمان کو اللہ آگ کا کرتا پہنا دے گا. سرابیلہم من قطران قطعت لہم ثیاب من نار، اور اس کے اوپر یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، فرشتہ بالٹی پانی کی لا کر اس کے سر کے اوپر ایسے ڈالے گا. وہ پانی ایسا ظالم ہوگا اس کے سارے سر کی کھال، جسم کی کھال اتار کے زمین پر ڈال دے گا، ساری بوٹیاں باہر نکل آئیں گی. پھر بھی سزا ختم نہ ہوگی. اقعد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور جو اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، مرد ہے یا عورت، تو میرا اللہ کہے گا لباس پہنایا جائے، لباس پہنایا جائے. کون سا؟ ثیابا خضرا، سبز ریشم لباس پہناؤ. کس چیز سے؟ من سندس و استبرق، جو اعلیٰ قسم کے ریشم سے تیار کیا گیا ہو. اور کیا کرو؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگن پہناؤ. آج مردوں کو بھی سونا حلال ہے، عورتوں کو بھی حلال ہے. دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام. میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں سونا استعمال کرے گا مرد، جنت کے سونے سے محروم. جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم. جو دنیا کی موسیقی سنے گا جنت کی موسیقی سے محروم کر دیا جائے گا. میرا اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، آج ان کو جنت کی موسیقی سنائی جائے گی. وہ کہاں ہیں جو عثمان زئی میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو جنت کا نغمہ سنایا جائے گا. بڑے ہی نقصان میں چلے گئے اور بڑے ہی گھاٹے کے سودا کر گئے جو اس دنیا کے چند دن کی لذتوں کی خاطر جنت کی ہمیشہ کی لذتوں کو بھول گئے. یہ میرے بھائیوں بہنوں ایک بہت بڑا انجام انسانوں کے سامنے آنے والا ہے. وہ اگر اپنے مالک کو انہوں نے نہ پہچانا، اس کے مطابق زندگی کو نہ گزارا، تو آگے خوفناک زندگی آ رہی، خوفناک. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی بیٹی، ان کو حبار بن اسود نے برشا مارا ہجرت کے سفر میں، اسی میں ان کو اسی زخم میں وہ شہید ہوئی، اسی زخم میں شہید ہوئی. شہادت کی موت نبی کی بیٹی، اور حضور قبر میں خود اترے. جب آپ قبر میں جا رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا، غمگین. جب آپ باہر نکلے تو بڑے خوش. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اندر جا رہے تھے بڑے غمگین، باہر نکلے بڑے خوش. تو آپ نے فرمایا مجھے زینب پر عذاب قبر کا ڈر تھا. کون ہے؟ نبی کی بیٹی. موت کیسی ہے؟ شہادت کی. اور نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں. اور ان کا جنازہ اللہ کے نبی نے خود پڑھایا ہے اور ان کو قبر میں خود اتارا ہے. اور کہہ رہے ہیں مجھے اپنی بیٹی پر عذاب قبر کا ڈر تھا. میں نے اپنے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری بیٹی سے قبر کا عذاب ہٹا دے. تو میرے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس پر سے عذاب کو ہٹا دیا. ورنہ اگر قبر کسی کو پکڑ لے، قبر ہر آدمی کو پکڑتی ہے، نیک ہو یا برا ہو، یاد رکھو ہر نیک برے کو قبر جھٹکا دے گی، ضرور دے گی. لیکن کیا ہوگا؟ کسی آدمی نے دستانے پہنے ہو ربڑ کے تو پھر وہ بجلی کے تار کو پکڑے تو کچھ نہیں ہوگا، اور ننگے ہاتھ سے پکڑے گا تو کرنٹ لگے گا، موت آئے گی یا نقصان ہوگا. تو قبر ہر نیک مرد عورت کو جھٹکا دیتی اور ہر برے کو جھٹکا دیتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب میت قبر میں ہوتا ہے تو سیدھی طرف نماز، الٹی طرف قرآن پاک، سر کی طرف روزہ، پاؤں کی طرف صبر، یہ چار کام اس کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں. جب قبر جھٹکا دیتی تو یہ چاروں عمل اس کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. جب اس کا جھٹکا ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اگر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوئی، کرنٹ پاؤں کو انگلی، ہاتھ کی انگلی کو لگے یا پاؤں کی انگلی کو لگے، کرنٹ کمر پہ لگے یا گھٹنے پہ، سارے جسم پہ پھیلتا ہے، نماز کا حصہ خالی ہے تو نماز کی طرف سے قبر دھکا دے گی. روزہ کوئی نہیں تو روزے کی طرف سے دھکا دے گی. روزہ ہے، قرآن کوئی نہیں، بے شمار طبقہ ہے جو قرآن دیکھتا ہی نہیں. کئی مہینے گزر جاتے ہیں کھول کے ایک سطر بھی نہیں پڑھتے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں. اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، اردو کا بھی، انگریزی کا بھی، کوئی پشتو میں بھی چھپتا ہوگا اس کا بھی، اور قرآن کی ایک سطر کئی مہینہ گزر جاتا ہے قرآن نہیں کھولتے. یہ الٹا ہاتھ سارا خالی ہو جائے گا.
قرآن الٹے ہاتھ پہ ہوگا، یہ سارا خالی ہو جائے. نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صبر کوئی نہیں کرتے. تھوڑی بات پہ گالی، تھوڑی بات پہ غیبت، تھوڑی بات پہ چغلی، تھوڑی بات پہ لڑائی، تھوڑی بات پہ ماں بیٹی بہن کی گالیاں. تینوں کام ہیں. صبر کوئی نہیں ہے، پاؤں خالی ہو جائیں گے. پاؤں کی طرف سے لگ گیا کرنٹ، سر کی طرف سے لگ گیا. سرحد میں دو باتیں تو ہیں، روزہ بھی ہے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے نماز بھی ہے، اور قرآن کا ذوق بھی کوئی نہیں، صبر بھی کوئی نہیں. صبر سب میں ہی کوئی نہیں. نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، ساری دنیا پھر لی ہے، صبر والے بڑے تھوڑے دیکھے ہیں. بے صبرائی جہان بنا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورت. پاؤں خالی ہو گئے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر قبر نے ایک دفعہ یوں جھٹکا دے دیا، یوں جھٹکا دے دیا تو کیا ہوگا؟ اس جھٹکے کی آواز، اس جھٹکے کی آواز 6 بر اعظم کی مخلوق سنے گی سوائے انسان اور جنات کی. ہمارے بچپن میں گھوڑے رکھے جاتے تھے. میرے والد صاحب کو گھوڑوں کا شوق تھا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے تھے. کوئی گھوڑا مستی کرتا تھا، قابو میں نہیں آتا تھا، تو اس کو قبرستان میں باندھ دیتے تھے. وہ قبرستان میں 1-2 گھنٹے باندھنے کے بعد اس کی مستی ختم ہو جاتی تھی. وہ جو گھوڑوں کو چلانے والے سکھانے والے ہوتے تھے، وہ ان سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو گھوڑا مستی کرتا ہے، ہم اس کو قبرستان میں اس لیے باندھتے ہیں کہ قبرستان میں خوفناک بلائیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں، ان کی مستی ختم ہو جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں تھا، جب دین پڑا تو پھر پتہ چلا کہ ان کی مستی کیوں ختم ہوتی ہے. قبرستان میں کوئی بلا نہیں ہوتی. قبرستان میں جن مردوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے، اور وہ چیخ و پکار انسان نہیں سنتا، جن نہیں سنتا، گھوڑا بھی سنتا ہے، پتنگا بھی سنتا ہے، مکھی بھی سنتی ہے، پروانہ بھی سنتا ہے، ساری مخلوق وہ چیخ و پکار سنتی ہے. تو جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا تھا ان کے عذاب کی خوفناک آوازوں سے گھوڑوں کی مستی ختم ہو جاتی تھی. یہ میرے گھر کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر حدیث تو بعد میں پڑھی، علم تو بعد میں سیکھا، لیکن یہ پہلے کی آنکھوں دیکھا کہ خبر جب جھٹکا دیتی ہے باہر بر کی مخلوق کانپ جاتی ہے. تو اور جب وہ کھل جاتی ہے، اگر وہ کھل جائے پھر وہ جنت کا باغ بن جاتی. ہمارے استاد صاحب سے مولانا عبداللہ صاحب کا وہ بھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کے لیے قبر کھود رہے تھے. ان کے ساتھ ان کے باپ کی قبر سے مفتی فقیر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو مرے ہوئے 30 برس ہو چکے تھے. قبر کھودتے ان کی قبر میں سوراخ ہو گیا، باپ کی قبر میں سوراخ ہو گیا. اتنا سا سوراخ ہوا، اس میں سے جو خوشبو نکلی سارے قبرستان میں پھیل گئی، سارا قبرستان معطر ہو گیا. لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. عبداللہ نکالو، میری منت پوری کرو. مدینے والے تو پہلے غمزدہ تھے، وہ سارے نکل کر آئے. اس کی جب قبر کو کھولا تو جو ہی مٹی ہٹائی تو ساری قبر انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس کی لاش اس میں ایسے سرخ تھی جیسے لوہا آگ میں ڈالنے سے سرخ ہو جاتا ہے. اس طرح اس کی لاش انگارے کی طرح سرخ اور اوپر تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی. ان کا بس میرا بدلہ میرے اللہ نے لے لیا، مجھے کسی بدلے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں، 1,24,000 نبی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کا سامان لے کر آئے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تم اس کی تیاری کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، اس کے لیے وقت نکالو. آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانے، سارے انسان، سارے جنات کا نبی بنا کر بھیجا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اب رہبری کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک ہی ہستی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے 13 برس مکے میں محنت کی، 10 برس مدینے میں محنت کی، اور پھر اپنی ساری امت کو لے کر میدان مینا میں آئے، عرفات میں آئے، اور مینا میں پہنچ کر پھر آپ نے یہ ذمہ داری ہمارے سپرد فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اے میری امت، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. دنیا کا سب سے عظیم کام ہے تبلیغ.
دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی ہے تبلیغ. دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی، سب سے بڑا عظیم کام ہے تبلیغ، کہ ایک جہنم میں جانے والے آدمی کا راستہ بدل کر اس کو جنت کے راستے پہ لگا دینا. یہ دنیا کا سب سے عظیم کام. 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، انہوں نے یہ ایک ہی کام کیا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. پہلا نبی بول رہا ہے، اپنی قوم کے پاس جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں. اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو، جنت میں جانے والے بن جاؤ. ہر نبی کا پہلا بول یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم سے بچانے آئے ہیں. ہمارے نبی کا قول انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہمارے نبی کو اللہ کا فرمان انذر عشیرتک الاقربین. اپنی قوم کو بھی خاص طور پر مجھ سے ڈرا اور انہیں میرے راستے پہ لگا. ہر نبی نے اپنے قوم کی خیر خواہی کو چاہا ہے. آج کے لوگ بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتے ہیں، پر اتنی کہ روٹی اچھی ملے، کپڑا اچھا ملے، مکان اچھا ملے. نبی بھی قوم کے خیر خواہ ہوتے تھے. ان کی خیر خواہی کیا ہوتی تھی؟ کہ یہ آگ سے بچ جائیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں، یہ دنیا میں
یا اے میری قوم، اے میری قوم. ایک دفعہ آپ نے قریش کو جمع کیا کہ اے قریش کی جماعت، تم میری قوم ہو، میں سارے جہان سے غلط بات کر سکتا ہوں پر میں تم سے تو غلط بات نہیں کر سکتا، میں نے تو کبھی کسی سے غلط بات نہیں کہی، میں تم سے غلط کیسے کہوں گا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں. میرے رب نے بھی کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. روٹی تمہارے رب کے ذمہ ہے. ماں باپ کی بنائی ہوئی دولت کو اولاد نے ختم کر دیا، اور ماں باپ کی ختم کی ہوئی دولت کو اولاد نے پھر دوبارہ بحال کر دیا. دن رات کے قصے ہیں، دن رات کے. ہزاروں ایکڑ کے مالک آج ان کی اولاد لاہور میں نوکریاں کر رہی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ہزاروں ایکڑ کے مالک، ہزاروں ایکڑ کے مالک آج ان کی اولاد نوکریاں کر رہی ہیں کہ ماں باپ نے جس محنت سے بنایا تھا جائیداد کو، اولاد نے یوں اس کو اڑا دیا. ماں باپ نے برباد کر دی، اولاد نے بنا دی. یاد رکھو میرے بھائیوں بہنوں، ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتے. ماتھے پہ بچہ رزق لکھوا کے آتا ہے، اس کا فکر چھوڑ دو، ان کی تربیت صحیح کرو، ان کو صحیح راستہ بتا دو. رزق ان کے مقدر کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا کے رہے گا، اللہ ان کو دے کے رہے گا. جس کے لیے اللہ نے اونچائی لکھی ہے آئے گی، پستی لکھی ہے آئے گی. ہمارے ذمہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا. آپ نے مینا کی وادی میں کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو. کئی صدیاں ہو گئی امت یہ کام بھول گئی ہے، پھر بھولنا بھی بھول گئے ہیں. عربی میں ایک بات کہی جاتی ہے نسیم منسیہ، ایسا بھولنا جس کا بھولنا بھی بھلا دیا جائے. ایک آدمی کہتا ہے یار میں بھول گیا ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں. یہ اس سے اگلا مرتبہ ہے. کہتا ہے یار میں بھول گیا ہوں یار، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بھول گیا ہوں. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں. ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی راہوں سے بچا کر جنت کی راہوں پہ چلانے کے لیے گھر چھوڑنا، بچے چھوڑنا، بیوی چھوڑنا، در در کی خاک چھاننا، یہ اس امت کا امتیازی کام تھا. یہ اسی کے لیے وجود میں آئے تھے، یہ اسی پر مرتے تھے، اسی پر جیتے تھے. پھر یہ کام چھوٹا، پھر بھول گئے، پھر صدیاں گزری، پھر بھولنا بھی بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. مدینے میں کوئی گھر میں مر جاتا تھا تو گھر والے بھی پریشان ہوتے تھے، پڑوسی بھی پریشان ہوتے تھے. گھر میں مر گیا، یہ اللہ کے راستے میں مرتا تو اس کا مرتبہ ہوتا. یہ گھر میں مر رہا ہے، پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کے اس کا کیا مقام ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اس کا کیا مرتبہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فوت ہونے کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں، گھر میں بھی لوگ ایمان پہ مر سکتے ہیں. ورنہ یہ ایک ذہن بن گیا تھا کہ گھر میں مرنا مرد کے لیے ہے ہی نہیں، اس کا کام ہی اللہ کے پیغام کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. ان کی تلوار اس لیے نہیں نکلی تھی کہ ملک فتح کریں، ان کی تلوار اس لیے نہیں نکلی تھی کہ وہ لوگوں کی گردنیں اڑائیں. اللہ کا پیغام دنیا میں زندہ ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ ایک پیغام تھا جس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تیار کیا تھا. دیکھو ہم اس گرمی میں نکلے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنی عورتوں کو ساتھ لیا ہوا ہے، آپ کی عورتوں کو بلا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. اب تم بتاؤ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مزے سے اللہ اللہ کرتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، تسبیح پڑھتے، تلاوت کرتے، مدرسہ پڑھاتے، تو یہ کیا سر میں درد اٹھا ہے کہ چلو بھائی رائمنڈ چلو، وہاں سے عثمان صحیح چلو، اور چلو بھائی عورتوں کو بلاؤ، مردوں کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیوں کتھا کر رہے ہیں؟ ایک سبق ہے جو بھول چکے ہیں، اور ایسا بھولیں کہ بھولنا بھی بھول چکے ہیں. تو اب اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. 4 ارب دنیا میں کافر ہیں، 4 ارب. جو بھی مر رہا ہے نا، میرے اللہ کی قسم ہمیشہ کی آگ میں جا رہا ہے، ہمیشہ کی آگ. کتنے قابل رحم ہیں وہ لوگ. اور 1 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب
جن میں 99% نافرمان ہیں. نماز کوئی نہیں، نماز ہے، روزہ کوئی نہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں، زکوٰۃ ہے، حلال کوئی نہیں، حلال ہے، تکبر ہے. عجیب قسم کا ساری انسانیت کا حال بنا ہوا ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگانے کے لیے گھروں سے نکلا جائے، گھروں کو چھوڑا جائے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ دعوت کے کام کی بنیاد، یہ حدیث ہے، رحمن نہیں، نظام الدین نہیں. اگر یہ تبلیغ کا کام کسی بزرگ کا ہوتا، کسی تحریک کا ہوتا، کسی جماعت کا ہوتا، یہ ہندوستان میں مر جاتا یا پاکستان میں مر جاتا. یہ 1926 میں آواز لگی اور 2006 سے پہلے ہی سے 6 بر اعظم کے انسان اس کے لیے گھوم رہے ہیں. مرد بھی گھوم رہے ہیں، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، اور ان پڑھ بھی گھوم رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی گھوم رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام چلا رہا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر کام. اس کے لیے امت نے گھر چھوڑے، پہلی صدی میں چھوڑے، دوسری میں چھوڑے، تیسری میں چھوڑے، پھر اس کے بعد بھولتے گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے. اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے بھی گھروں کو چھوڑا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغام کے لیے بھی دنیا میں بھی بچوں کی جدائیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. اگر وہ پہلی صدی میں اللہ اپنے گھر نہ چھوڑتے تو اسلام پہلی صدی میں 90 ہجری میں اسلام مدینہ سے نکل کر ہمارے پاکستان بر صغیر میں بلوچستان تک پہنچ چکا تھا، ملتان تک پہنچو. 92 ہجری میں محمد بن قاسم ملتان میں داخل ہو گیا ہے، 92 ہجری میں، اور میرا ضلع ملتان بنتا ہے. اس وقت سے اسلام آیا، اور وہ جو قافلہ چلا دمشق سے، اور اس نے یہ 2 سال میں آ کر 90 ہجری میں یہ نکلے تھے اور 2 سال میں یہ ملتان پہنچے تھے. ان کی 2 سال کی قربانی اور آج تک کا اسلام ان کی قبروں میں جا رہا ہے. اور 92 ہجری تک اسلام مدینہ سے نکل کر ترکستان تک پہنچا ہے، کاشغر تک پہنچا ہے، اور ادھر سے وہ جا کر استنبول کے دروازوں تک پہنچا ہے، اور ادھر شمالی افریقہ میں جا کر پہنچا ہے. وہ پہلی صدی کے مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے پھرنا اپنی زندگی کا کام بنا لیا تھا. اور ان کی بیویوں نے صبر کیا، ان کی ماؤں نے صبر کیا، ان کے بچوں نے صبر کیا، اور اللہ کے پیغام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. یہ وہی کام ہے بھائیو، یہ وہی کام ہے، یہ وہی آواز ہے جو 1100 سال کے بعد دوبارہ بلند ہوئی ہے، اور 6 بر اعظم کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آگے پہنچانے والے. یہ نہیں کہا عمل والے تبلیغ کرو، کہا بتانے والے آگے بتا دو. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو. یہ نہیں کہا پہلے عالم بنو پھر دعوت دو، کہ نہیں ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو. ایک بات بھی جانتے ہو تو اس کے دائی بن جاؤ، اس کو پھیلانا شروع کر دو. پھر آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی، میرے اللہ نے مجھے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. تو صحابہ کی عورتیں بھی دعوت دینے والی تھی، مرد بھی دعوت دینے والے تھے. ہر آدمی کا یہ جذبہ تھا کہ ہاں ہمیں اپنی بندگی کافی نہیں ہے، ہمیں دعوت دینا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے. یا تو کوئی اور نبی آتا، جب اور نبی آنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمت کے مرد عورت کو یہ کام سپرد کیا ہے کہ اس کو لے کر پھرو اور اس کو لے کر دنیا میں پھیلاؤ اور جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچاؤ. یہ بھولا سبق ہے، پہلی صدی کا بھولا ہوا سبق ہے. تو یہ وہ یاد دہانی ہے جس کے لیے گھر چھوڑے گئے. دور کی بات ہے، سفیان ثوری اپنی ماں سے کہنے کہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دو، کہنے کہ جاؤ کر دیا. آج بھی لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھی بھیج دیتے ہیں، انگلینڈ بھی بھیج دیتے ہیں، لاہور بھی بھیج دیتے ہیں، پشاور بھی بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹا وقف کر دیا. سفیان ثوری جو نکلے 20 سال کے بعد واپس آئے، 20 سال کے بعد. اب 3 چلے کے بعد نہیں،
20 سال کے بعد واپس آئے تو رات کو پہنچے گھر، دروازے پہ دستک دی تو ماں نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا آپ کا بیٹا سفیان۔ ماں کی بھی سن لو۔ اس نے کہا بیٹا میں تو تمہیں اللہ کو دے چکی ہوں اور دینے کے بعد چیز واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے، جا چلا جا، قیامت کے دن ملوں گی، دنیا میں کوئی ملاقات نہ ہوگی۔ 20 سال کے بعد آنے والے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی کہ تجھے اللہ کو دے دیا، واپس چلا جا، واپس چلا جا۔ ہاں پھر وہ سفیان کیسا سفیان بنا؟ منصور نے ان کے پھانسی کا حکم دے دیا کہ میں مکے آ رہا ہوں، پھانسی تیار کی جائے۔ ابو جعفر عباسی خلیفہ ہے، دوسرا عباسی خلیفہ، بڑا جابر آدمی تھا، کہ میں آ رہا ہوں اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، میرے سامنے چڑھایا جائے۔ تو سفیان ثوری اس وقت حتیم میں فضیل بن عیاض کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو سفیان بن عیینہ، یہ ایک اور بزرگ ہے، ان کا نام بھی سفیان ہے، وہ بھاگی ہوا ہے، کہنے کو سفیان تیری گرفتاری کے آرڈر ہو چکے ہیں، اور ابو جعفر نے کہا میرے آنے تک گرفتار کیا جائے اور اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کہنے کہ اب وقت فعل ذلک، کیا اس نے واقعی یہ کہہ دیا؟ کہا ہاں۔ وہ کہا تم نکل، جان بچا، کہیں چھپ جا۔ کہا اچھا جاتا ہوں۔ وہاں سے اٹھے، ملتزم پر آ گئے، ملتزم، اور اس کے ساتھ لپٹ کے کہنے لگے میرے مولا اگر تو نے ابو جعفر کو مکے میں داخل ہونے دیا تو پھر دوستی نہیں رہے گی۔ ہاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ تو ابو جعفر طائف سے اترا، طائف سے آگے آتا ہے ہدا حرم کی حدود میں ہے، ہدا سے آگے طائف شروع ہو جاتا ہے، یعنی حرم ختم ہو جاتا ہے۔ طائف سے اترا، طائف اور ہدا کے درمیان بیٹھا یوں گرا اور مر گیا۔ نہ کوئی بیماری، اس زمانے میں تو لوگ بیمار ہو کے مرتے تھے، ایسا نہیں کوئی ہارٹ اٹیک میں مرتا تھا، بیماری آتی تھی لوگ مرتے تھے، بیٹھے دھڑم کیا ہوا؟ سفیان کی دعا لے گئی۔ تو ماں نے ایسے ہیرے تیار کیے تھے کہ ان کے جگر ایسے تھے۔ تو اس امت نے ایک تاریخ لکھی ہے جو تاریخ آج بھول چکے ہیں، اب صرف کمپیوٹر ڈاکٹر انجینئر، اسی کو کہتے ہیں میرے بچوں کا مستقبل بن گیا، میرے بچوں کا مستقبل بن گیا۔ بچے نیک ہیں تو ان کا مستقبل بن گیا، چاہے پڑھے لکھے ہیں چاہے ان پڑھ ہیں۔ اگر بچے نافرمان ہیں تو ان کا مستقبل برباد ہو گیا، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں چاہے وہ ان پڑھ ہیں۔ تو 4 ارب انسان ہیں، مجھے بتاؤ اگر آپ لوگ گھر نہیں چھوڑتے ہو تو 4 ارب انسانوں کو اللہ کی بات کون بتائے؟ چلو کافروں کو ایک دفعہ چھوڑ دو، 1 ارب مسلمان ہیں، میں اور آپ مسلمان ہی تو ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف؟ ان کو کون جا کے بتائے گا؟ میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو ٹھیک کر دے۔ ٹھیک اللہ کرتا ہے اور طلب پہ کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو ڈنڈے سے کسی کا علاج کر دے، ٹھیک ہو جا، میں تیرے سر میں لاٹھی ماروں گا، اس کے پیٹ میں درد ہو تو ٹھیک ہو، میں سر میں لاٹھی ماروں گا، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے ڈاکٹر صاحب، وہ میرے پیٹ میں درد ہو پر تو لاٹھی مارتا، مجھے دوائی دے۔ جس کا دل بگڑ جائے، جس کے دل میں دنیا اتر جائے، میرے رب کی قسم کسی حکومت میں یہ طاقت نہیں کہ بگڑے دل کو ٹھیک کر دے۔ جس کا دل کا رخ مخلوق کی طرف ہو جائے، ساری دنیا کے ولی ابدال حکومت کرنے والے بیٹھ جائیں، جب تک یہ خود اللہ سے مانگ کر اپنا رخ ادھر نہیں پھیرتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اندر میں اتر کر اس کے قبلے کا رخ ٹھیک کر سکے۔ اس لیے نبیوں کو طاقت اللہ نہیں دیتا، نبی فقیر بن کے لوگوں کے پیچھے پھرتے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، معجزات سے کبھی اسلام نہیں پھیلا، کوئی قوم معجزے پہ ایمان نہیں لائی، بلکہ اور الٹے ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے کہا جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو تو ہم تجھے نبی مان لیں گے، تو آپ نے یوں کیا تو ایک حصہ ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، پھر آپس میں آ کے مل گیا، کہنے لگے ارے تیرا تو چاند پہ بھی جادو چل گیا۔ معجزات سے کبھی اسلام، انہوں نے کہا اونٹنے نکال پھر ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ ہم نے پتھروں میں مکان بنائے تو پتھر سے اونٹنے نکال، تو پتھر پھٹا اور اتنی بڑی اونٹنے نکلی، اور آتے اس نے بچہ دیا،
ایمان نہیں لائے. تربیت کے بغیر ہدایت نہیں آتی. تربیت کے بغیر معجزے سے آدمی اثر تو ایک دم لیتا ہے، جب تربیت نہیں ہوتی کہتا جادو ہے. ابو جہل کہنے لگا یہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھیاں خود بولیں، یہ مٹھی کے اندر جو کچھ ہے میں بتاؤں کہ یہ خود بولیں. تو ایک دم مٹھی میں اس کے پتھر لیے ہوتے چھوٹے چھوٹے، ان میں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھینک کے کہنے لگا اوئے ہوئے تیرا تو جادو ان پر بھی چل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے سونپ دکھایا، ہاتھ دکھایا، انہوں نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو نے کسی اور رب کو رب میرے سوا رب مانا جیل میں ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں معجزہ دکھاؤں؟ اولو جئتک بشیء مبین، تمہیں معجزہ دکھاؤں؟ فأت بہ ان کنت من الصادقین، کہ دکھاؤ. فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، وہ ایسے اٹھا سام بنا منہ کھولا اور انہیں ایسے جو فرعون کی طرف ہوا، فرعون الٹ کے پیچھے گرا، پیشاب اندر نکل گیا. ایمان پھر بھی نہیں لایا. معجزے دیکھ میں نے چند دن پہلے اس بات پہ غور کیا کہ کرامتوں سے معجزوں سے کوئی ایمان نہیں پھیلا. ہمیشہ نبیوں کی قربانی اور نبی کے ساتھیوں کے رونے دھونے پر دین پھیلا ہے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو، پکا پکایا پھر تجھے نبی مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا تو اتار دے دسترخوان. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لے یہ ایمان نہ لائے تو پھر بڑی سخت پکڑ آئے گی، کہ نہیں تو اتار دے. دسترخوان اترا، دیکھ کر منکر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، سب کو خنزیر بنا دیا. تو میں نے پچھلے دنوں اس بات پہ غور کیا کہ دین دعوت سے ہی پھیلا ہے، معجزات سے نہیں پھیلا، کرامتوں سے نہیں پھیلا، دعوت ہی سے دین پھیلا ہے. نبی کے دن رات کے دھکوں نے، قربانی نے اور در در کی ٹھوکروں نے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا. اخلاق نے، دعوت نے، اخلاق نے، یہ دو چیزیں ہیں جن سے دین دنیا میں وجود میں آیا ہے. نبیوں کے معجزات ایک تائید ہوتے تھے، ہاں یہ سچا ہے، عام انسان یہ نہیں کر سکتا. لاٹھی سام بن گئی، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا. واقعی صحیح بات، ایمان دعوت سے ہی آیا ہے. تو اللہ نے اس امت کو یہ عالی شان کام عطا فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، ٹائٹل ملا ہے، میڈل ملا ہے، بہترین امت. ہمیں 4 ٹائٹل ملے، 4 جس کے ہوتے ہیں نا چار ستارے، وہ فل جرنیل ہوتا ہے. فل جنرل کے 4 سٹار ہوتے ہیں. 4 سٹار جرنیل ہوتا ہے، 4 ستاروں والا ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن میں 4 سٹار لگائے ہیں. یہ جو جرنیل ہے نا، یہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. پھر یہ ہماری طرف پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں. وہ جاؤ کو راول پنڈی میں وہ درجنوں کے حساب سے ریٹائر جنرل صبح صبح سیر کر رہے ہوتے ہیں، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے ہمیں 4 سٹار والا جرنیل بنایا ہے. ہماری موت پر بھی یہ ستارے نہیں کوئی اتار سکتا. فل جرنل، فل کیا ہے؟ کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت، 1 سٹار. دوسرا کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، یہ دوسرا سٹار. تیسرا کیا ہے؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہ تیسرا سٹار. چوتھا کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ چوتھا سٹار ہے. یہ 4 سٹار کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم نبیوں کے بعد میرے دین کے داعی ہو. 4 کا ایک ہی مطلب ہے. تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں چنا ہے. تم وسط ہو، تم شہداء ہو. ان 4 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ تم میرے پیغام کو لے کر گھر چھوڑ کے چلے جا سکے. اخرجت للناس کا مطلب بتاؤں؟ تم نکالے گئے ہو. یہ تو عام اردو کا ترجمہ ہے نا، نکالے گئے ہو. لیکن عربی زبان سے محاورے سے واقفیت ہو، عربی سے واقفیت ہو تو اس کا مطلب اس سے زیادہ خوبصورت بنتا ہے. کنتم خیر امت، بڑے اچھے لوگ ہو تم،
سبحان اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، میں خوش ہونا چاہیے، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بڑے اچھے لوگ ہو بھائی۔ عبدالعال صاحب کسی کا بیان میں نام لینا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرا حاج صاحب نے نام لیا ہے۔ کسی بھی بڑے کی زبان سے چھوٹے کا نام آئے تو یہ ایک عزت ہوتی ہے، چاہے وہ غصے پہ ہو کر بھی تو بھی لوگ اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، یا میرا نام لے رہے تھے۔ تو دیکھو تمہارا اللہ تمہاری تعریف کر رہا، تم خوش نہیں ہو رہے۔ کنتم خیر امت، شاباش تم بڑے اچھے لوگ۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے اخرجت ہو، میں اخرجت کے کبھی تشریح کرتا ہوں، تم لوگوں کے لیے اخرجت ہو، تم لوگوں کے لیے چلو ترجمہ کر دیتا ہوں، نکالے گئے ہو۔ کیا کام کرتے ہو؟ ایک مخصوص کام ہے جو تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے ان کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، پھر اس کا صلہ اللہ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے، میرے جی میں جو اس کا ترجمہ آتا ہے کہ اس سارے کام کا صلہ تم اللہ سے لیتے ہو اور کسی پہ نہیں لیتے، اور کسی سے نہیں لیتے، صرف اللہ سے لیتے ہو۔ تو اخرجت کا مطلب یہ ہے، ہمارے شادی ہوتی ہے، شادی ہوتی، مثال دیتا ہوں پھر تم کارڈ چھپاتے ہیں، کارڈ، ہمارا دستور یہ ہے، آپ کا بھی یہی ہوگا، پھر وہ کارڈ ڈاک میں بھیجتے ہیں۔ جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے وہاں ہم ڈاک میں نہیں بھیجتے، وہاں نوکر بھیجتے ہیں۔ ہمارے نوکر جاتے ہیں جو ہمارے باپ دادے سے اسی کام کے آج بھی ہمارے پاس ہیں، بھائی فلاں گھر میں یہ تم کارڈ لے کر جاؤ۔ تمہارے یہاں بھی ہوتا ہے سر؟ پھر جہاں زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھی نہیں بھیجتے، وہاں خود جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کارڈ بھی ہوتا ہے اور خود پہنچتے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے آنا ہے، اور اس کو اتنا نوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے چاچے سے پوچھا آپ فلاں کی شادی میں کیوں نہیں گئے؟ کہنے کہ اس کی شادی پر تو میں خود اس کو بلانے، میں اپنے بچے کی شادی پر میں خود اس کو بلانے گیا تھا، اور اس نے اپنے بچے کی شادی پر نوکر بھیجا، خود نہیں آیا بلانے، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ فرق سمجھ آ رہا؟ میں تو اس کو خود بلانے گیا تھا اور اس نے میرے پاس نوکر بھیجا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، میں نے محنت کر کے بھیجا۔ جہاں آدمی خود چلا جاتا ہے وہاں اگلا اس کو عزت سمجھتا ہے کہ مجھے خود بلانے کے لیے۔ میں شادیوں پہ نہیں جاتا ہوں، وقت کوئی نہیں، یہ نہیں کہ میں اس کا منکر ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، سنت ہے جانا، وقت کوئی نہیں۔ لیکن جب کبھی کوئی خود آ جائے نا پھر مجھے شرم آتی ہے اس کو انکار کرتے ہوئے کہ میں اب اس کو کیسے کہوں کہ میں نہیں آؤں گا۔ ٹیلی فون پہ تو ٹرکا دیتا ہوں، اور کارڈ مجھے بھیجتا ہے کہ ان کو پتا گھر میں تو رہتا نہیں تو کارڈ کسے بھیجیں۔ تو لیکن جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کا وزن پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ بلا رہا ہے۔ اخرجت یہ مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، اے امت محمد میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں۔ یہ چار ہم فل سٹار جرنیل امت ہیں، اور یہ فوج کے سٹار تو اتر جاتے ہیں جب یہ بیچارے تھوڑا سا بوڑھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو جو چھٹی کرو، ریٹائر ہو جاؤ، چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا بتاؤں، ہم جتنے بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا مرد عورت بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے، پھر تو جب زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اولاد بھی کہتی ہے جی ذرا دعا کر دو والد صاحب کے لیے۔ کیا دعا کر دو؟ بس اب چلی جائیں گے، ہمارے صاحب کے لیے ذرا سکھی ہونے کی دعا کرو، ہمارے دعا کرو اللہ والدہ کو سکھ دے دے، مطلب کہ باپ جان چھوڑے، سری ہو گئی۔ ایک شخص آئے گا امیر المومنین حضرت عمر سے کہنے لگے میں نے اپنی ماں کی وہ ساری خدمت کی جو میری ماں نے میری کی، پیشاب بھی دھوئے، پخانے دھوئے، کپڑے دھوئے، روٹی کھلاتا ہوں، تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تیری ماں تجھے پالتے ہوئے دعائیں کرتی تھی یا اللہ میری زندگی بھی اس کو لگا دے، تو اس کی خدمت کرتے ہوئے روز دعا کرتا یا اللہ اس کو اٹھا لے، میں تھک گیا ہوں خدمت کر کر کے، تو ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا؟ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان، یہ کھڑا خراسان افغانستان میں، یہاں سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل حج کے لیے لے گیا مکہ، پھر حج کرایا، سارا حج کرا کے پھر عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا جی میں نے ماں کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ پہنچا کر سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا
ابھی تو نے جو 2 سال ماں کا دودھ پیا تھا اس میں سے 1 گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فل جرنیل بنایا، فل جرنیل. کس لیے ہم کو؟ اس کے لیے ہم گھر چھوڑتے ہیں. اور اللہ کو یہ پسند ہے. دیکھو میرے لیے بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے لیے بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے لیے اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے لیے آرام و راحت چھوڑ کے جا رہا ہے. پھر اللہ کی راہوں میں دھکے کھاتا ہے. اس کا ایک ٹھوکر اس کے گھر کی 100 سال کی بندگی سے بھی زیادہ اللہ کے دربار میں وزنی اور قیمتی ہے. اس لیے تو اللہ کی راہ میں جانے والا اور گھر بیٹھنے والا قیامت تک برابر نہیں ہو سکتا. تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا الٹا کام ہے. ہمارا الٹا کام، الٹا نہیں، یعنی ہمارا سیدھا کام ہے. یہ تو 60 سال میں ریٹائر کر دیتے ہیں. اور اب میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں. حساب آسان، سخت حساب ختم، آسان حساب. جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے دل میں اپنی محبت خود ہی ڈال دیتا ہوں. وہ پیار کرے نہ کرے، میں اس کے دل میں اپنا عشق ڈال دیتا ہوں. ادھر آ، مرنے والا، ادھر آ جا، ادھر آ جا. کوئی بدبخت ہوتا ہے جو 60 برس کی عمر میں بھی غافل ہو، ورنہ 60 برس میں ایک دفعہ چکر ضرور آدمی صحیح ٹریک پہ آتا ہے. کہ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. اب ریٹائرمنٹ سے بھی آگے چلے گا. 70 سال میں آدمی کو چلنا مشکل. اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے، جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے نیکیاں لکھتے جاؤ، گناہ معاف کرتے جاؤ. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم 80 سال کے بوڑھے کو عذاب نہیں دوں گا. ہاں بھائی، ہماری کوئی ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہے. 90 سال کا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دو. بڑی لمبی سروس اس نے کی ہے. اور قیامت کے دن جب ہی آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بھائی، جس کو کہے گا نا تیری طفیل اس کو بھی جنت میں ڈال دوں. اپنے خاندان میں جس کو کہے گا تیری طفیل جنت. تو اس امت کی ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. یہ پھول میرے اللہ نے لگائے ہیں. ہاں ایک شکل میں ہوتا ہے جب یہ خود بدبخت ہو جائے اور اللہ کی شریعت کو توڑنا شروع کر دے اور اس کے حکموں سے کھیلنا شروع کر دے، پھر یہ عزت کا لباس اتر جاتا ہے. ورنہ گناہ سے نہیں اترتا. گناہ کے بعد ندامت یہ انسان کی فطرت ہے. گناہ کے بعد دلیری یہ شیطان کی فطرت. جو گناہ کر کے دلیر ہو جاتے ہیں تو ان سے یہ دولت واپس لے لی جاتی ہے. ورنہ صرف گناہ سے نہیں، آنسو ندامت کا آنسو ہزاروں کی باتوں سے آگے بڑھ جائے زکات. تو یہ وہ ذمہ داری ہے جس نے ہمیں گھر سے نکالا ہے، جس پر ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں گھر چھوڑو میرے بھائیو، گھر چھوڑو. پتہ نہیں کتنے ہیرے ہیں جو بھٹک رہے ہیں، جن کو رخ پہ لگائیں گے تو جنت بن جائے گی. میں ایک واقعہ سنا کے تشکیل کرتا ہوں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے. میں ایک میڈیکل کالج میں گیا ہوا تھا. مجھے لڑکوں نے کہا فلاں لڑکا شراب پیتا ہے اور پڑھتا بھی نہیں ہے، آپ اس کو 4 مہینے کے لیے وصول کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. 3rd ایئر میں رہا تو ہم نے گشت کیا، اس کے کمرے میں پہنچے، میں نوک کیا، وہ باہر نکلا. قدرتی وہی نکلا، اگر نکلا ہی وہی. تو میں نے کہا جی آپ سے بات کرنی. کہنے لگا کرو. میں نے کہا بیٹھ کے کرنی. تو سامنے کمرے میں میں نے اس کو بٹھا لیا. میں نے بات شروع کی. 10 منٹ کے بعد اس نے رونا شروع کر دی. کہنے لگا آپ کیا مانگتے؟ میں نے کہا 4 مہینے. تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. 3 دن کے بعد میں رائمنڈ میں ہوں گا. میں بھی رائمنڈ واپس جا رہا تھا تو مجھے لڑکوں نے کہا اس کو ساتھ لے جائیں، اس کا اعتبار کوئی نہیں. میں نے کہا میرے پاس رسی کوئی نہیں کہ باندھ کے لے جاؤں، اللہ کو منظور ہوگا تو آ جائے. میں رائمنڈ پہنچا. 3رے دن وہ بچہ بھی پہنچ گیا. مجھ سے کہنے لگا میں 4 مہینے کے لیے آ گیا ہوں. پھر مجھے 4 مہینے کے تقریباً آخر میں ملا تو بڑی خوبصورت داڑھی، بڑی خوبصورت پگڑی، لمبا کرتا، شلوار ٹخنوں سے اونچے. مجھ سے کہنے لگا مول صاحب آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکلا تھا؟ میں نے کہا کمرے سے. کہ نہیں دوزخ سے. دوزخ سے. لڑکوں کو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ میں شراب پیتا تھا. میں صرف شراب نہیں پیتا تھا، میرا پورا ایک گروپ تھا ڈاکہ ڈالنے والوں کا. میڈیکل کالج کے لڑکے کا میرا پورا ایک گینگ تھا. ہم ڈاکے ڈالتے تھے اور گاڑیاں اٹھاتے تھے، میران شاہ میں بیچتے تھے. پھر لاہور میں وہ جو ہے عیاشی کا اڈا وہاں جا کے خرچ کر دیتے تھے. گھر لوٹتے تھے اور آ کر لاہور میں اڑا دیتے تھے. جس وقت آپ نے مجھے نکالا ہے کمرے سے
اس وقت ہم ایک بڑے تاجر کا گھر لوٹنے کا نقشہ بنا رہے تھے کہ اس کو کیسے لوٹنا ہے. آپ نے مجھے وہاں سے اٹھایا. اگر آپ اس وقت مجھے وہاں سے نہ اٹھاتے تو میرے لیے جہنم تھی. اور میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدرت پر. وہ بچہ 4 مہینے لگانے کے 6 ماہ بعد فوت ہو گیا، 23 سال کی عمر میں. اسے نہیں پتا کہ موت سر پہ آ چکی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ جانے والا ہے. ایک گشت اگر وہ 6 ماہ بعد اس نے مر جانا تھا، 10 ماہ بعد، 4 مہینے وہ 6 ماہ اوپر، 10 مہینے بعد مرنا تھا. یہ گشت نہ ہوتا تو وہ شراب اور چوری اور زنا میں مرتا. اس کے لیے پکی آگ تھی. ایک گشت ہوا، وہ وہاں سے کھچا اور ادھر کو ہٹا، پھر وہ خوبصورت داڑھی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوا. موت تو اسی وقت آنی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے بڑا ویلفیئر کا کام کوئی نہیں ہے. یہ گھر چھوڑنے کا بڑا عوض ملنے والا ہے. تو عورتوں سے بھی درخواست ہے، مردوں سے بھی درخواست ہے. بیان ذرا دیر سے شروع ہے اس لیے ذرا وقت لمبا ہو گیا. تو بھائی اب جلدی سے نقد ارادے لکھاؤ، نام لکھاؤ. کل بھی جماعت ادھر ہے، کل انشاءاللہ اگلے ٹائم بیان ہوگا 10 بجے. تو اب سارے بھائی اور بہنیں نقد نام پیش کرو تاکہ اس کے بعد جلدی سے دعا کرا دیں. پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کے بعد ادھر مردوں میں بیان ہے. تو بولو بھائی کون بھائی نقد تیار؟ علمی